اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ ترین حملے میں درجنوں اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں اور شیلٹر میں موجود ایک عورت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے جاری رہنے سے دنیا تیزی سے ایک بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بیان اس تنازع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے خصوصی اجلاس میں دیا۔ دوسری جانب یورپی وزرائے خارجہ اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ جنیوا میں مذاکرات کے لیے ملے۔ یہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر پچھلے ہفتے کیے جانے والے حملوں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ اور مغربی حکومتوں کے رہنماؤں کے درمیان پہلی بار ملاقات ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران سے جوہری افزودگی مکمل طور پر روکنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ یہ ایران کی ریڈ لائن ہے اور اسے ایران نے بارہا رد کیا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے سخت بیان دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ زبردست حملوں کا سلسلہ ہوگا تو وہ ایرانی عوام کو سر خم تسلیم کرنے پر مجبور کر سکیں گے، لیکن یہ ایک غلط اور فضول خیال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مزاحمت کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک صہیونی حکومت کی جانب سے کی جانے والی جارحیت سے فاصلہ پر رہنا شروع کر دیں گے۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے مطالبات صرف اور صرف مضبوط ہی ہوں گے۔ جہاں اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کا تبادلہ رک نہیں رہا، وہیں امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ اس بات کے چانس پر کہ بات چیت کا کافی امکان ہے جو عنقریب شاید ایران کے ساتھ ہو یا شاید نہ ہو، میں اپنا فیصلہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران کروں گا کہ آیا ہمیں جانا ہے یا نہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کا پیغام تھا جو وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ میں سنایا گیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملوں میں شمولیت کے بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات کا ایک موقع سامنے آیا ہے، لیکن جنیوا میں ہونے والی وزرائے خارجہ کی ملاقات سے پہلے اسرائیل اور ایران نے حملوں کا سلسلہ نہیں روکا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ اس نے تہران میں ایک میزائل کمپلیکس پر حملہ کیا، اس کے علاوہ جوہری ہتھیاروں کے تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا۔ جنوبی اسرائیل میں واقع ایک ٹیکنالوجی پارک پر ایرانی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ جہاں ایک طرف حملوں کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اسرائیل کے وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ ایران کے رہبر اعلیٰ کے وجود کو رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی حملوں میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ صدر ٹرمپ وہی کریں گے جو امریکہ کے لیے بہتر ہے۔ مجھے ان کے فیصلوں پر بھروسہ ہے۔ وہ ایک زبردست دوست، ایک زبردست عالمی رہنما اور اسرائیل اور یہودیوں کے بہترین دوست ہیں، اور ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے۔